کیا ایسا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ وہ ڈیلی موٹیویٹڈ ہو کر اپنے بیسٹ لیول پر زندگی گزارتے تھے. حالانکہ ان کی پرابلمز میں ابھی آپ کو بتانا شروع کروں تو آپ لوگوں کو یقین ہی نہیں آئے گا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے. ایک 6 سال کے بچے کے لیے اپنی والدہ کو فوت ہوتے دیکھنا اپنی آنکھوں کے سامنے، وہ بھی سفر پہ، اس سے بڑا ٹراما تو ہوتا ہی کوئی نہیں. اور کئی لوگ اس ٹراما سے نہیں نکلتے ساری عمر. ٹراماز تو انسان کو گرا دیتے ہیں، لیکن رسول اللہ تو نکھر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی اپنے بیسٹ ورژن پر آ رہے تھے اور گروتھ اور ایفیشنسی وہ آپ کے سامنے. اپنے رشتہ داروں نے ہی جو ہے وہ بیک سٹیبنگ بھی کی، نکالا بھی، بہت کچھ کہا، دل توڑنے والی باتیں کہیں، مجنون کہا، نعوذ باللہ، پاگل کہا، شاعر کہا، کاہن کہا. کیا لیبل نہیں تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا گیا. ہاؤ کم کہ وہ اتنا بڑا ان کا کرج تھا، جگرا تھا کہ نہ صرف انہوں نے فورگیو کیا بلکہ ان کو گلے بھی لگایا اور دعوت بھی دیتے رہے. اور یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے کہ آپ کا بوائیکاٹ کیا جائے اور آپ ایک یہ پریشر بھی لیں کہ میرے فیملی والوں کا کیا بنے. انہوں نے یہ پریشر بھی ڈالا کہ ہم اس کی فیملی کا بوائیکاٹ کرتے ہیں، تجارت روکتے ہیں تو شاید یہ رک جائیں. اب وہ پریشر بھی لینا کتنی بڑی بات ہوتی ہے کہ اب تو لوگوں میرے ساتھ وہ میرے گھر والوں کو بھی ٹارچر کرنے پہ آ گئے، میرے صحابہ کو بھی ٹارچر کرنے پہ آ گئے. اس کے بعد آسانی آنی چاہیے تھی شیب ابی طالب کے بعد، جنرلی اسپیکنگ. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت خدیجہ کی ڈیتھ ہو گئی، لو آف ہز لائف. ظاہر ہے بہت بڑا سہارا ہوتا ہے نیک بیوی، تو وہ ان کی وفات ہو گئی. ہم جیسا بندہ تو اب تک پاگل ہو چکا ہوتا، سوسائڈل تھاٹس آ رہے ہوتے اور پتہ نہیں ہم نے کیا کر لیا ہوتا، کہیں سے چھلانگ مار دی ہوتی کہ یہ کیا ہوا. اس کے بعد کیا ہوا؟ ابو طالب کی وفات. اس کے بعد سب سے پینفل طائف کا واقعہ. حضرت عائشہ نے پوچھا جنگ احد کے بعد کہ کیا یہ سب سے پینفل دن ہے آپ کے لیے؟ فرمایا نہیں، طائف کا واقعہ. اور طائف میں خود گیا ہوں، اس کی گلیوں سے ابھی تک ایک سیڈنس اور ایک غم ٹپک رہا ہے. وہاں جہاں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھراؤ کیا گیا، وہ ایک عجیب سی غم زدہ سی جگہ ہے. اس کے بعد کیسے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ سم ون میں اسٹینڈ اپ؟ طائف کے بعد ہسٹورین لکھتے ہیں کہ کوئی اور ہوتا تو وہ یہاں پہ گیو اپ کر جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے بیٹھے روئے، اللہ سے التجا کی، اللہ کے آگے اپنا غم ہلکا کیا. وہ دعا سننے والی ہے کہ اللہ کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے، ان لوگوں کے حوالے کر دیں گے، میرے دشمنوں کے حوالے کر دیں گے. اتنے دل کھول کے اللہ سے بات کی انہوں نے. اور دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے کیا مدد بھیجی. فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ میں ابھی حکم دیں، میں ان کو 2 پہاڑوں والا فرشتہ ابھی جو ہے کچل دیتا ہوں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ جگرا دیکھیں کہ اس ٹائم پہ کہا کہ نہیں، ان کی قوم میں سے، ان کے بچوں میں سے ہدایت یافتہ لوگ آئیں گے. اور ایسا ہی ہوا. بہت سے اسکالرز طائف کے علاقے سے نکلے. اس کے بعد تو کوئی امیجن ہی نہیں کر سکتا کہ وہ کھڑا ہو جائے گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے ایک اور طریقہ اختیار کیا، مدینہ ہجرت کی جائے. اور مدینہ جا کر پھر پورا ایک انہوں نے اسلامی معاشرہ قائم کیا. بیٹیوں کی طلاقیں دیکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ابو لہب نے 2 بیٹیوں کی طلاقیں کروا دی. تو باپ کے لیے تو یہی ایک کمر توڑ غم ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو طلاق ہو گئی. پھر مدینہ جا کر بھی جو ہے وہ یہودیوں نے، کبھی مشرکیوں نے سکھ کا سانس نہیں لینے دیا، ان دا سینس کے تنگ کیے رکھا. اور آپ دیکھیں کہ ہر طرح کی سازش کی، ان کو پروپیگنڈا کیا، میلائن کرنے کی کوشش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایون نعوذ باللہ قتل کرنے کی کوشش کی. اور ایٹ دی اینڈ رسول اللہ ہی کنگ بن گئے. فتح مکہ ہوئی اور وہاں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہی لوگ آئے جنہوں نے پتھراؤ کیا تھا، تنگ کیا تھا، اجڑی پھینکا کرتے تھے، کیا کیا کرتے تھے. تو یہ سیرہ ایک لیونگ میریکل ہے. آپ کو دنیا میں کسی شخص کی ایسی بایوگرافی نہیں ملے گی اور آپ حیران ہو جائیں گے یہ ہوا کیسے.